تمہارا رب اپنی ایک عطا تم پر نوازے گا جس سے فترضا تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی اللہ نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے. وہ جو بشارت تھی نا کہ تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا، اس بشارت کا اعلان ہے انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اے میرے مصطفیٰ، تمہیں ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا. قرآن میں سیدہ کا نام کوثر ہے، یعنی جس کا نام ہی خیر ہو. خیر الکل کل الخیر، جو ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہو. جس کے بابا رحمت للعالمین، جس کا شوہر اللہ کی حجت، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، جس کی نسل ہدایت کی ضامن، جس کے آخری بیٹے پر دنیا میں عدل و انصاف عام ہو جائے. ساری دنیا سیدہ کے بچے کے انتظار میں. اس بی بی سے بات شروع کی ہے کہ جس بی بی سے بات شروع کرنا ہی حق ہے. اور سیدہ کی فضائل اور مناقب کا باب بہت ہی روشن اور بڑا وسیع ہے. خواتین کے میرے عزیزو 4 روپ ہیں. خاتون 4 تصویریں اپناتی ہے. خاتون کے 4 کردار ہیں. خاتون ایک عورت، ایک خاتون، ایک بی بی، ایک بچی، وہ ایک روپ اپناتی ہے جسے تمہید زندگی کہا جاتا ہے. وہ جب اپنا رنگ بدلتی ہے تو پھر اصل زندگی میں ڈھلتی ہے. پھر جب وہ اپنا رنگ بدلتی ہے تو نتیجہ زندگی میں ڈھلتی ہے. اور پھر وہ ایک عنوان پاتی ہے جسے حسن زندگی کہا جاتا ہے. یعنی کبھی وہ تمہید زندگی ہے خاتون، کبھی اصل زندگی ہے، کبھی خاتون نتیجہ زندگی ہے، اور کبھی خاتون حسن زندگی ہے. تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ میں زندگی 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 کہوں یا فاطمہ زہرا کہوں، یعنی زندگی حیات بھائی جس حرکت میں، تحرک میں احساس نہ ہو، توجہ نہ ہو، بالیدگی اور نمو نہ ہو، وہ زندگی کہاں ہے؟ یعنی جہاں یہ احساس، مثلا فرض کیجئے میرا پیر اگر سن ہو جائے، اس میں کتنی چٹکیاں بھرتا رہوں، مجھے رد عمل اور عکس عمل پیر کی طرف سے نہیں آئے گا. اس میں سوئیاں چپتی رہیں، اس میں چٹکیاں بھرتے رہیں، یہ پیر کوئی رد عمل نہیں دے گا، اس لیے کہ مردہ ہے، سن ہے. اگر چلتے پھرتے لوگ نظر آ رہے ہوں اور ان کے یہاں احساس نہ ہو تو انہیں زندہ کیسے مانا جائے؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. خبردار جس کے ہاں احساس نہ پایا جاتا ہو، جس کے ہاں توجہ نہ پائی جاتی ہو، جسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسے پریشان ہیں، لوگوں کو کیا مشکلات ہیں، تو وہ چلتی پھرتی ایک میت ہے. اور عزیزان گرامی یاد رہے، احساس کی معراج تقویٰ ہے. احساس جب معراج پاتا ہے تو اسے قرآن کی زبان میں ایک عنوان دیا جاتا ہے اور وہ ہے تقویٰ. معاشرے کا سب سے بڑا متقی وہی ہے جو معاشرے میں سب سے زیادہ احساسات اور جذبات کا خیال کرتا ہو. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ دنیاوی حیات، یہ دنیاوی زندگی، یہ احساسات کا مجموعہ ہے، یہ جذبات کا مجموعہ ہے. کسی کا جذبہ بھائی کے رشتے سے جڑا ہوا ہے تو کسی سے بہن کا رشتہ ہے، کسی سے زوجہ کا ہے تو کسی سے ماں باپ کا ہے، کسی سے چچا تایا ماموں نانا کا ہے تو کسی سے اولاد کا اور زوجہ کا ہے. یہ احساسات اور جذبات ہی تو ہیں جو انسان کی زندگی کو تشکیل دیتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں احساسات اور جذبات نہ ہو تو پھر زندگی حیوانی بھی کہلانے کے قابل نہیں. اس لیے کہ حیوانی زندگی کے اندر بھی بہرحال کچھ مدت کے لیے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں. کچھ مدت کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے حیوان کا تو وہ پھر وہ احساس نہیں رکھتا اس کے ساتھ کہ جو اس کے ناداری میں، مجبوری میں اس کا احساس کرتا تھا کہ جب وہ خود کھا نہیں سکتا تھا تو یہ جو جانور کی ماں ہے یا جانور کا باپ ہے یہ اس کا خیال کرتے تھے. وہ احساسات ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تو معاملہ انسانی معاشرے کا ہے. احساسات اور جذبات کے بغیر اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو وہ چلتی پھرتی میت ہے. چلتی پھرتی میت. یہ مجلس عزا مردہ ہونے سے بچانے کا ذریعہ ہے. ہم عزا خانے میں نہیں آ رہے، شفا خانہ حسینی میں آ رہے ہیں. یہ در حقیقت امام بارگاہ شفا خانہ حسینی ہے. میرے بعض جملے میں قصداً تکرار کرتا ہوں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ نہ سوچے کوئی بچہ کہ صاحب یہ بات تو ہم نے ان کی ٹی وی پہ اور فلاں جگہ دیکھ لی تھی، سن لی تھی. ہم مجلس عزا میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا. سب جوتیاں اتار کے باہر آئے ہیں. کوئی اتنے کروڑ کی گاڑی سے اترا ہوگا، کوئی اتنے ملین کے بنگلے سے آیا ہوگا، کوئی ٹھیلا چھوڑ کر آیا ہوگا.
جی سبھی موجود ہے نا، مگر جو آیا ہے جیسے ہی اس دروازے سے اندر آیا ہے اس نے جوتیاں باہر اتاری ہیں۔ یہ جو جوتیاں ہم باہر کو اتار کر آئے ہیں نا، مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ حیثیت ہوگی امام بارگاہ کے اندر سب حسین کے فقیر ہیں۔ کتنی بڑی شفا ہے یہ۔ ہر کچھ مدت کے بعد ویکسینیشن کی ضرورت ہے۔ بھائی کورونا جیسی وبا کیا مارے گی جو انسان کی انا انسان کو مارتی ہے۔ اس انا کو مٹانے کا ایک ذریعہ امام حسین کی مجلس۔ میرے مولا نے 1400 سال پہلے اپنے ساتھ چلنے کا ہمیں حکم دیا تھا۔ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ یہ 1400 سال پہلے کی پکار ہے حسین۔ تو ساتھ چلنے والوں کی بھی تو کوئی شرائط ہوں گی۔ ساتھ چلنے والوں کی شرائط میں ایک شرط خود امام حسین نے لگائی، فرمایا من کانا بادلن فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے، لیکن جو اپنی ذات سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے ساتھ چل۔ یہ بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، بار بار اس سزا خانے میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب ہم اس سزا خانے میں آتے ہیں تو ہم دوبارہ کچھ دیر کے لیے 1400 سال پہلے والے دور میں چلے جاتے ہیں۔ ہم عصر حجر میں نہیں جاتے، ہم معراج کے زمانے میں جاتے ہیں۔ جدید بچے بیٹھے ہوئے نا، ممکن ہے کوئی مولانا آپ 1400 سال، ہم تو آگے جانے کی سوچ رہے ہیں، آپ پیچھے لے جاتے ہیں۔ جی ہم تو سوچ رہے ہیں ترقی کریں آگے جائیں، آپ کہہ رہے ہیں 1400 سال پیچھے آ جاؤ۔ تو عصر حجر میں نہیں لے جا رہا مجلس اعظم میں آنے والا عصر حجر میں نہیں جاتا بلکہ عصر معراج میں جاتا ہے۔ وہ جب 1400 سال پیچھے آتا ہے تو وہ پتھر کے زمانے میں نہیں جاتا بلکہ وہ معراج کے زمانے میں جاتا ہے۔ جب ہم مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اتنی دیر ہم کربلا میں رہتے ہیں، اتنی دیر ہم مدینے میں رہتے ہیں، اتنی دیر ہم مکے میں رہتے ہیں۔ ہم اس دور میں پلٹ جاتے ہیں جس دور میں قرآن نازل ہوا۔ ہم جب اس دور میں پلٹتے ہیں اور اس دور کے ہیں نہیں، تبھی تو ہمیں من کنت مولا کا جملہ اچھا لگتا ہے۔ ہم اس دور میں پلٹتے ہیں جس دور کے ہم ہیں نہیں، لہذا بار بار اس دور میں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ جب پاکستان بننے کے لیے تیار ہو گیا کہ اب کل اعلان ہو اور آج اعلان ہو، تو کچھ ملاؤں کو خیال آیا کہ قائد اعظم شیعہ ہیں، تو گئے قائد اعظم کے پاس اور کہنے لگے آپ شیعہ ہیں؟ قائد اعظم بھی تو ایسے ہی قائد اعظم نہیں تھے۔ تو قائد اعظم نے بے ساختہ کہا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہی ہماری نجات ہے میرے عزیز۔ یہ احساسات اور جذبات کا دور ہے جسے ہم زندگی دنیاوی حیات کہتے ہیں۔ خواتین کے جو 4 روپ ہیں ان میں سے پہلا روپ ہے تمہید زندگی، جسے اگر میں مروج اور مانوس زبان میں کہوں تو تمہید زندگی یعنی بیٹی۔ جیسے ماں میں پیار ہے نا، لفظ ماں میں جیسے پیار ہے نا، ایسے لفظ بیٹی میں بھی پیار ہے۔ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیٹی کیا، اور جن کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بیٹی یعنی کیا۔ تمہید زندگی یعنی بیٹی۔ جن خواتین کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے ان کی فضیلت ان خواتین سے زیادہ ہے جن کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے۔ نبی مکرم نے بیٹے پال کر جوان کرنے پہ جنت کی بشارت نہیں دی۔ نبی مکرم نے بیٹیاں پالنے پر جنت کی بشارت۔ ہمارے یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے جی۔ یہاں اگر پہلی بیٹی ہو جائے تو سب سے پہلا الزام ساس اماں ہی لگائیں گی اپنی بہو کے اوپر جی، اور بیچاری کو سننے کو ملتا ہے، جبکہ وہ تو با فضیلت ہے، اس کی فضیلت تو زیادہ ہے۔ ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے، تو کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہو جاتی ہے تو گردن لٹک جاتی ہے، آپ کے چھٹی بیٹی ہونے پہ بھی آپ لڈو بانٹ رہے ہیں۔ کہنے لگے میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ بیٹا ہوتا تو اسے پڑھانا پڑتا، بیٹیاں پڑھ کر آتی۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہات، میں ممنون ہوں آپ کا۔ بیٹیاں
احساسات اور جذبات پڑھ کر آتی ہیں، بیٹیاں تہذیب پڑھ کر آتی، تناؤ، اعصابی کھچاؤ ایک باپ کا دور ہوتا ہے، وہ کسی اور کا دور نہیں ہوتا۔ سارے دن کا تھکا ماندہ جس نے صبح 8 بجے 6 بجے 5 بجے ٹھیلا لگایا، جگہ جگہ چوک رستوں میں جا کھڑے ہو کر ٹماٹر پیاز بیچے، وہ تھکا ماندہ 100 روپے بچا کر آیا ہے، وہ جب بیٹی کا مسکراتا چہرہ دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سارے دن کی محنت تھکن دور ہو گئی، مجھے بیٹی نے استقبال کیا ہے۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہے، توجہ چاہوں گا، ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہے۔ بیٹی، توجہ، بیٹی یعنی تمہید زندگی۔ جلدی مجھے کیونکہ اصلی مضمون تک آنا ہے، تمہید سے گزر رہا ہوں۔ جب یہی تمہید زندگی اپنا روپ بدلتی ہے تو اصل زندگی میں آتی ہے، یعنی زوجہ۔ یہ بیٹی روپ بدلتی ہے تو اصل زندگی یعنی زوجہ۔ زوجہ ایک مرد کے لیے معاون بن کر آ رہی ہے، نوکرانی بن کر نہیں آئی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ رشتے سے پہلے تو سارے لاڈ اور نخرے اٹھائے جاتے ہیں، جوڑے بیڑے دیے جاتے ہیں اور نیک بھیجے جاتے ہیں اور سلامیاں بھیجی جاتی ہیں، اور نکاح کے فوراً بعد طوطے کی طرح چشم آنکھ بدل جاتی ہے، اور اب سارے عیب، ساری غلطیاں، ساری برائیاں اسی میں ہے کہ جس کو 4 سال تک منا کر لے کر آئے۔ وہ تو خود کہہ رہی تھی میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے 2 دن اور پڑھنے دیجئے، مگر دباؤ ڈال کے وہ جو رشتہ کیا تھا اسے لے کر آ گئے، رخصت کر کے لے آئے اپنے گھر، اور جیسے ہی دوسرا دن ہی تو ساس اماں کو چال بھی بری لگ رہی ہے۔ جی، یہ مسکراتی ہے تو اس کا ایک دانت نظر آتا ہے، یہ ہنستی ہے تو اس کی آنکھیں ذرا بند ہو جاتی ہیں، یہ ٹماٹر زیادہ ڈال دیتی ہے اور یہ نمک کم کر دیتی ہے۔ وہ جو 4 سال تک منت مرادیں، منت سماجتیں کرتی رہی، وہ ایک ہفتے کے اندر ہی رنگ بدل دیتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، یہ کنبہ بھرا چھوڑ کر آتی ہے، اسے 15 آدمیوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جی، ایک بیوی کے دسترخوان پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس لیے کچھ باتیں سن لیجئے گا مجھ سے آپ۔ وہ جب اس نئے گھر کے اندر آتی ہے تو اسے سمجھنا 10 آدمی 1 آدمی کو سمجھے یہ آسان ہے، یا 1 آدمی 10 کو سمجھے یہ آسان ہے؟ جی، 10 1 کو سمجھ لیں گے یہ آسان ہے، مگر اس کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور آج بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف بھی ہیں۔ بہرحال بعض زاویوں میں بھی اصل زندگی میں ڈھلتی ہے اور زوجہ بنتی ہے، اور پھر جب کچھ ہی مدت کے بعد اس کی گود میں بچہ آتا ہے تو یہ نتیجہ زندگی میں ڈھلتی ہے، زندگی کا نتیجہ اسے ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان 3 مرحلوں کو آپ سے توجہ چاہوں گا کہ ذرا 1400 سال پیچھے جا کے دیکھیے، جو تمہید زندگی مصطفیٰ کے لیے ہو، جسے دیکھ کر نبی کہتے ہوں مجھے فاطمہ کو دیکھ کے تبلیغ کرنے میں ذائقہ آتا ہے، جو نبی مکرم کے لیے تمہید زندگی ہو، سرکار کو جس کو دیکھنے کے بعد حوصلہ بڑھتا ہو کہ میری فاطمہ میرے ساتھ ہے، نبی کے لیے رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت ہے، جسے اقبال نے بھی، سیالکوٹ والے اقبال کو تو زیادہ جانتے ہیں، جسے اقبال نے بھی کہا کہ نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین، وہ جو اولین و آخرین کے لیے رحمت ہے وہ فاطمہ ذات، سرکار کے لیے رحمت، سرکار کے لیے تمہید زندگی سیدہ کی ذات۔ اور پھر یہی جب اصل زندگی میں ڈھلی تو دنیا کی کوئی عورت اس درجے پر کمال نہیں رکھتی جو علی کی زوجہ کا نام۔ تو اب یہ اصل زندگی میں ڈھلی تو علی کی زوجہ بنی، بلکہ میں اگر لہجہ بدل کر اور حدیث کی روشنی میں بات کروں تو حدیث کی روشنی میں تو بات یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ دنیا کا واحد جوڑا ہے، تاریخ بشریت کا واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر، ورنہ کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر نہیں ہے۔ قربان جائیں جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، مگر جناب خدیجہ اس عظمت کی ہونے کے باوجود بھی نبی کے برابر نہیں ہے۔ یہ واحد بیوی کی ذات ہے جو علی کے برابر ہے، علم میں برابر، طہارت میں برابر، شجاعت میں برابر، سخاوت میں برابر، عصمت میں برابر، حجت میں برابر۔ کوئی ایک عنوان تو بتائیے جس میں سیدہ علی جیسی نہ ہو، اور سیدہ کو علی جیسا اور علی کو سیدہ جیسا بنا کر اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا، ورنہ جو خانہ کعبہ میں آیا ہو تو اس کے بارے میں الجھنیں ہونی تو تھی۔ اصل زندگی مولا علی کے لیے، جسے اقبال ہی کہتے ہیں بانو آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا ہوا ہے۔ بانو آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یہ اصل زندگی مولا علی کے لیے۔ پھر جب سیدہ نے ایک اور کردار اپنایا تو وہ ہے نتیجہ زندگی۔ سیدہ کی گود میں وہ آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ساری گودیاں آباد رہیں۔ نتیجہ زندگی
حسنین جیسے بچے سیدہ کی گود میں آ رہے ہیں، جو عاشقوں کے سالار ہیں، جو کاروان عشق کے سردار ہیں۔ یہ نتیجہ زندگی جناب زہرا کے ساتھ یہ عنوان رکھتی ہے۔ مگر عزیزو، میں نے اپنی تمہید مکمل کی، ایک اور بھی تو خاتون کا روپ ہے، اور وہ ہے حسن زندگی۔ حسن زندگی یعنی بہن۔ کیا سبب تھا کہ جناب زہرا کے ہاں کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے؟ میں وہ مناظرے والی بحث میں نہیں جانا چاہتا، 4 اور 3 اور 1 اور 4 بیٹیوں کی بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ اتنا سب پر واضح ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ فاطمہ فاطمہ ہے۔ یہ بحث اس وقت میرا عنوان نہیں ہے اور فضول ہی ہے۔ طے یہ ہے کہ سیدہ کے لیے یکتائے روزگار ہیں جناب زہرا، تو سیدہ کے بہن نہیں ہے، سیدہ کے بھائی نہیں ہے، یعنی سیدہ بہن نہیں ہے۔ تو جو بہن کا یعنی حسن زندگی کا عنوان نہ رکھتی ہو، تو پھر اسی کی وجہ سے تو ایک بی بی کا لقب پڑے گا ثانیہ زہرا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔